اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم سب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جب ہم اپنی شادی کو ایک نئے سفر کے طور پر شروع کریں تو اس میں سب اچھا ہو، یعنی کوئی لڑائی نہ ہو، کوئی جھگڑا نہ ہو، کھانا وقت پر ملے اور ہماری تمام ترجیحات جنہیں ہم ایکسپیکٹیشنز بھی کہہ سکتے ہیں وہ سب پوری ہوں۔ لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی شادی شدہ زندگی ہچکولے کھاتی ہے، اگرچہ ان سب کی یہ خواہش ہوتی ہے اور وہ یہ کرنے کو سنجیدہ بھی نظر آتے ہیں کہ کس طرح اس شادی کو ایک کامیاب شادی کے طور پر نبھایا جا سکے، لیکن یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی وہ ناکام رہتے ہیں۔ اور اس کی بڑی وجہ وہ کوشش نہیں ہوتی جو کہ وہ کرتے ہیں اور خوب کرتے ہیں، بلکہ بہت سی جگہوں پر شادی شدہ جوڑوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا، وہ ان اصولوں کو، وہ ان فارمولاز کو، ان ٹولز کو نہیں جانتے جن کو استعمال کر کے اس شادی شدہ زندگی کو ایک کامیاب زندگی بنایا جا سکتا ہے۔ اب ٹول سے کیا مراد ہے؟ اب ذرا غور کیجئے کہ میں جب ایک ڈاکٹر تھا، ایک سرجن تھا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ میں بغیر اوزاروں کے کام کر سکتا تھا؟ یقیناً نہیں۔ بالکل اسی طریقے سے ایک کسائی سے کہیں کہ وہ آپ کو اچھی اچھی بوٹیاں کاٹ کے دے تو وہ بغیر اوزاروں کے کیا اس کو کاٹ سکے گا؟ یقیناً نہیں۔ تو بالکل اسی طرح شادی شدہ زندگی کے بھی کچھ ٹولز ہوتے ہیں جنہیں ہم اوزار کہہ سکتے ہیں یا فارمولاز ہوتے ہیں۔ آئیے ہم ایک فارمولا سیکھتے ہیں۔ میری یہ دلی خواہش ہے کہ میاں اور بیوی دونوں ان ویڈیوز کو سنیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ اگر میاں یا بیوی اکیلے میں اس کو سنتے ہیں تو اس ویڈیو کا فائدہ نہیں ہوگا جب تک وہ دونوں بیٹھ کر بڑے غور سے اس کو نہیں سنیں گے۔ شادی شدہ جوڑوں میں عام طور پر ایک بہت بڑا مسئلہ جو سر اٹھاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میاں اور بیوی ایک دوسرے کی سنتے نہیں ہیں۔ مجھے کئی سال کے بعد اس فلسفے کا پتہ لگا کہ میری چھوٹی بیٹی جب بھی مجھے بلاتی تھی، جب وہ چھوٹی تھی تو وہ کہتی تھی بات سنیں، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ کہتی تھی بات نہیں سنتے۔ تو مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ میری یہ بیٹی نے یہ جو لفظ سیکھے ہیں یہ اپنی ماں سے سیکھے ہیں، کیونکہ وہ سارا دن مجھے یہی کہتی ہیں بات سنیں، بات نہیں سنتے۔ اور یہ صرف میاں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، کئی دفعہ خواتین بھی اپنے خامدوں کی باتوں کو سنتی نہیں ہیں، ان پر کان ہی نہیں دھرتی۔ عام طور پر جب ہم لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور بات کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے تو ہمارا ذہن کہیں اور ہوتا ہے۔ لیڈیز کا ذہن ہو سکتا ہے کہ وہ کپڑوں کے بارے میں، درزی کے بارے میں سوچ رہی ہیں، یا اپنے میک اپ کے بارے میں سوچ رہی ہیں، یا دوستوں کے بارے میں سوچ رہی ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہسبینڈ بھی اپنے اگلے کام کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اپنے کولیگز کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اپنی ہابیز کے بارے میں کچھ سوچ رہے ہیں، یا کوئی اور سوچ رکھ رہے ہیں۔ لیکن ایسے میں میرے عزیزو یاد رکھیے کہ یہ بڑا کریٹیکل لمحہ ہوتا ہے جب ہمیں عالم موجود میں ہونا ہوتا ہے، یعنی ہمیں پریزنٹ ٹینس میں ہونا ہوتا ہے۔ برائے مہربانی دونوں میاں اور بیوی جب بھی آپس میں بات کرتے ہیں، چاہے وہ سامنے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں یا کام کرتے ہوئے بات کر رہے ہیں، تو میاں کو اور بیوی کو یہ احساس ہو کہ ان کی بات کو اکنالج کیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بڑے غور سے سنا گیا ہے، اور نہ صرف اسے غور سے سنا گیا ہے بلکہ اس کو مان بھی لیا گیا ہے۔ یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے اسپاؤس کی ہر بات کو مانیں۔ یہ سمجھنے میں اور کرنے میں بہت مشکل نظر آتا ہے، لیکن اگر دونوں شریک حیات یہ فیصلہ کر لیں کہ وہ اپنے خامن یا بیوی کی کسی بات کو رد نہیں کریں گے، اسے منوان ویسے ہی قبول کریں گے، تو کشتی، زندگی کی کشتی ایک دم پرسکون ہو جائے گی، اور پھر دونوں کو ایک ساتھ اچھی نیند آ جائے گی، جہاں کشتی کے اوپر 14ویں کا چاند چمک رہا ہوگا۔ آج کا حاصل کلام یہی ہے کہ ایک دوسرے کی بات کو سنیں، اس کو سمجھیں، اور اس پر منوان ویسے ہی عمل کریں جیسے وہ کہی گئی ہے۔ اگلی ایپیسوڈ کو ہم اس شعر سے شروع کریں گے، پروین شاکر کے شعر سے۔ اس شرط پہ کھیلوں کی پیا پیار کی بازی، جیتوں تو تجھے پاؤں، ہاروں تو پیا تیری۔ خدا من آپ کے ساتھ ہو، آپ کو خوب برکت دے، آمین۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ میرے اس واٹس ایپ نمبر پر اپنے کمنٹس کو ضرور
میرے ساتھ شیئر کریں۔ 2626744372